السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ہمارا ترجمہ 5واں پارہ اور سورہ نساء کی آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ اور خامد والی عورتیں مگر جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ، یعنی یہاں پہ ہم پڑھ رہے تھے پچھلے سبق میں کہ کون کون سی عورتیں حرام ہیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک یہ عورت بھی ہے جو پہلے سے شوہر والی عورت ہے، خامد والی عورت ہے، اس عورت سے بھی کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں مگر جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ، یعنی تمہاری باندیاں جو ہیں، ان سے تم کر سکتے ہو۔ اور خامد والی عورتیں مگر جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ، کتاب اللہ علیکم، یہ جو ساری پیچھے عورتیں نامحرم گزری ہیں کہ جن سے کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا حکم ہے تم پر۔ کتاب اللہ علیکم، یہ حکم ہے اللہ کا تم پر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال ہیں تمہارے لیے جو اس کے علاوہ ہیں، یعنی پیچھے جتنی بھی عورتیں پڑی ہیں حرام ہیں تم پر، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری خالائیں، تمہاری پھوپھیاں، ساری یہ حرام ہیں۔ اور جو ان رشتوں کے علاوہ جو رشتے ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور حلال ہیں تمہارے لیے جو اس کے علاوہ ہیں، ان تبتغوا باموالکم، کہ تم تلاش کرو اپنے مال کے ساتھ، محسنین، قید میں لانے کو، غیر مسافحین، نہ کہ خواہش پوری کرنے کو، یعنی حق مہر دے کر تمہارا مقصد ان سے نکاح کرنا ہو، بلکہ اپنی خواہش پوری کرنا نہ ہو، نکاح کرنا ہو حق مہر دے کے۔ یہ کہ تم تلاش کرو اپنے مال کے ساتھ قید میں لانے کو، نہ کہ خواہش پوری کرنے کو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس جن سے تم نفع اٹھا لو ان عورتوں میں سے، فَآتُوهُنَّ، پس دو ان کو، اجورہن، ان کا حق مہر، فریضہ مقرر کیا ہوا، یعنی جب تم نے ان سے نکاح کر لیا ہے، وہ تمہارے گھر میں آ چکی ہیں، تو جو حق مہر مقرر ہوا تھا وہ ان کو ادا کر دو۔ پس جن سے تم نفع اٹھا لو ان عورتوں میں سے، پس دو ان کو ان کا حق مہر مقرر کیا ہوا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ، اور نہیں ہے گناہ تم پر اس میں جو تم آپس کی رضامندی سے کر لو، بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، حق مہر مقرر ہونے کے بعد، یعنی دونوں میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی بیوی یہ کہے کہ نہیں میں نے آپ سے حق مہر کے پیسے نہیں لینے، یا شوہر یہ کہے کہ حق مہر سے کچھ زیادہ دے دے، یعنی آپس کی رضامندی سے جو مقرر ہوا ہے اس کے بعد آپس کی رضامندی سے اگر وہ کچھ کرنا چاہیں تو اس میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس میں جو وہ کر لیں آپس کی رضامندی سے مقرر ہونے کے بعد۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ، اور وہ شخص جو نہیں طاقت رکھتا تم میں سے اس بات کی، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، یہ کہ نکاح کرے پاک دامن مومن عورت سے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پس نکاح کر لے ان سے جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ، من فتياتكم المؤمنات، جو تمہاری آپس کی باندیاں ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ کسی مومن آزاد عورت سے نکاح کرے، تو پھر وہ کسی مومن باندی سے نکاح کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ اور وہ شخص جو نا طاقت رکھتے تم میں سے اس بات کی کہ نکاح کرے پاک دامن مومن عورت سے، پس نکاح کر لے ان سے جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ، جو آپس کی تمہاری مومن باندیاں ہیں۔ واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو جانتا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ تم کس وجہ سے آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے پاس حق مہر دینے کو پورے پیسے نہیں ہیں۔ اور اللہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، پس تم نکاح کرو ان عورتوں سے ان کے گھر والوں کی اجازت سے، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور دے دو ان کو ان کا حق مہر، بالمعروف، دستور کے مطابق۔
یعنی ان کے گھر والوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور جو حق مہر مقرر ہوا ہے، جو دستور ہے، اس کے مطابق وہ حق مہر ادا کر دو۔ محصنات قید میں آنے والی ہوں، غیر مصافحات نہ کہ خواہش پوری کرنے والی ہوں، ولا متخذات اخدان اور نہ کسی سے چھپ کر دوستی کرنے والی ہوں، یعنی ایسے غلط کام کرنے والی عورتیں نہ ہوں جن سے تم نے نکاح کیا ہے، بلکہ تمہاری قید میں یعنی تمہارے نکاح میں آنا چاہیں، قید میں آنے والی ہوں، نہ کہ خواہش پوری کرنے والی ہوں اور نہ چھپ کر دوستی کرنے والی ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ پس جب وہ نکاح کی قید میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ پس اگر کریں وہ کوئی بے حیائی، فَعَلَيْهِنَّ پس ان پر نصف آدھی سزا ہے، مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ مسلمان مومن عورت کی سزا سے، یعنی اگر باندی کوئی نکاح کی قید میں آنے کے بعد کوئی غلط کام کر لے، کوئی زنا وغیرہ کر لے، تو اس پر سزا بھی آدھی ہے، جیسے حق مہر آدھا ہے ویسے ہی اس کو سزا بھی آدھی دی جائے گی۔ بس جب وہ نکاح کی قید میں آ جائیں، اگر کرے وہ بے حیائی تو ان پر آدھی سزا ہے مومن پاک دامن عورت کی سزا سے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ یہ اس شخص کے لیے ہے جو ڈرے تم میں تکلیف میں پڑنے سے، یعنی وہ حق مہر اگر پورا نہیں ادا کر سکتا تو یہ اسی کے لیے ہے کہ وہ کسی باندی سے نکاح کر لے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو ڈرے تم میں تکلیف میں پڑنے سے، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم صبر کر لو تو بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی حق مہر پورا ادا اگر کرنا ہے تو پھر صبر کر لو، اللہ پاک تمہیں پیسے دیں پورے حق مہر کے تو وہ تم اس وقت تک صبر کر لو، اور اگر تم صبر کر لو بہتر ہے تمہارے لیے۔ واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم چاہتا ہے اللہ کہ بیان کر دے تمہارے لیے، ویہدیکم اور ہدایت کرے تم کو ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم اور توبہ قبول کرے تمہاری، یعنی اللہ ہر بات کیوں کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارے لیے ہر بات کی وضاحت ہو جائے، ہر طرح کی تمہیں ہدایت مل جائے، جیسے کہ پہلے امتوں پر یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قومیں جو ہدایت پر تھیں ان کے طریقوں پر تم بھی چل سکو اور اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے۔ چاہتا ہے اللہ کہ بیان کر دے تمہارے لیے اور ہدایت کرے تم کو ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے، اور توبہ قبول کرتا ہے وہ تمہاری، اور اللہ جاننے والے علیم حکیم حکمت والے ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب اور اللہ چاہتا ہے کہ توبہ قبول کرے تمہاری۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، ان تمیلوا میلا عظیما یہ کہ تم پڑ جاؤ یا دور ہو جاؤ راستے سے، یعنی جو خواہشات کی اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں نا تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کے پیچھے لگ کے راستے سے دور ہو جاؤ، وہ تمہیں بھی اپنی خواہشوں کے مطابق چلانا چاہتے ہیں اور تم نے ایسا نہیں کرنا، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی یہ کہ تم دور ہو جاؤ راستے سے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم چاہتا ہے اللہ کہ بوجھ ہلکا کر دے تم سے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے، اللہ خود بخود ہر طریقے سے انسان کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں اللہ یہ کہ بوجھ ہلکا کر دے تم سے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِیفًا اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور، یعنی انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان جو ہے وہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ انسان کے لیے مومن کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ جی سامعین یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔